انصاف کے دو راستے، ایک وہ راستہ ہے جو سیدھا طاقت سے ٹکراتا ہے اور دوسرا جو نظام کا حصہ بن کر اسے اندر سے بدل دیتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک عظیم استاد اور ان کے سب سے ہونہار شاگرد کی، جنہوں نے تاریخ کے ایک بہت بڑے سوال کا سامنا کیا۔ وہ سوال یہ تھا کہ جب ریاست اور ضمیر میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اور یہی وہ سوال ہے جو آج بھی ہر دور میں ہر سوچنے والے انسان کو پریشان کرتا ہے۔ جب طاقت آپ سے سمجھوتا مانگے تو کیا اصولوں پر چٹان کی طرح کھڑے رہنا بہتر ہے یا پھر نظام کا حصہ بن کر اسے اندر سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا؟ چلیں اس گہرے سوال کا جواب دو ایسی عظیم شخصیات کی زندگیوں میں ڈھونڈتے ہیں جنہوں نے یہ سب جیا ہے۔ ایک طرف ہے امام ابو حنیفہ، اصولوں کا ایک ایسا پہاڑ جنہوں نے قانون کی آزادی کے لیے وقت کی حکومت سے ٹکر لی، عہدہ ٹھکرا دیا، اور دوسری طرف ان کے سب سے ذہین شاگرد امام ابو یوسف، جنہوں نے اسی ریاست کا سب سے بڑا عدالتی عہدہ قبول کر لیا تاکہ قانون کو نظام کا حصہ بنا سکیں۔ تو کیا یہ اپنے استاد کے راستے سے ایک بغاوت تھی یا انصاف تک پہنچنے کی ایک بالکل الگ مگر اتنی ہی طاقتور حکمت عملی؟ آئیے اس کہانی کے پہلے باب میں چلتے ہیں اور امام ابو حنیفہ کے سفر کو سمجھتے ہیں، وہ انسان جس کے لیے اصولوں کی قیمت اپنی جان سے بھی زیادہ تھی۔ دیکھیے، امام ابو حنیفہ صرف ایک عالم دین نہیں تھے، وہ کپڑے کے ایک بہت کامیاب تاجر تھے، اور اسی مالی خود مختاری نے انہیں وہ ہمت دی کہ وہ کسی بھی خلیفہ یا گورنر کے سامنے جھکنے سے انکار کر سکیں۔ ان کے نزدیک قانون کی آزادی ایک مقدس امانت تھی جسے کسی بھی قیمت پر بیچا نہیں جا سکتا تھا۔ یہ وہ تاریخی الفاظ ہیں جو انہوں نے عباسی خلیفہ المنصور کے منہ پر کہے تھے۔ سوچے ذرا، اس ایک جملے میں ان کی شخصیت کی پوری طاقت چھپی ہے۔ پیغام بالکل صاف تھا، انصاف خلیفہ کی مرضی کا غلام نہیں ہو سکتا۔ جب اموی گورنر نے انہیں قاضی یعنی جج بننے پر مجبور کیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، اور اس انکار کی قیمت تھی 30 کوڑے۔ یہ تو صرف ایک جھلک تھی اس جسمانی اذیت کی جو انہوں نے اپنے اصولوں پر قائم رہنے کے لیے سہی۔ امام ابو حنیفہ کی زندگی دراصل مزاحمت کی ایک ایسی داستان ہے جو کبھی پرانی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اصلی طاقت عہدوں میں نہیں بلکہ اپنے اصولوں پر ڈٹ جانے میں ہے، اور ان کی موت نے انہیں ہمیشہ کے لیے حق پرستی کی ایک زندہ علامت بنا دیا۔ اب کہانی کا رخ مڑتا ہے ان کے شاگرد کی طرف، امام ابو یوسف، جنہیں حالات نے ایک ایسے دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا جہاں فیصلہ کرنا انتہائی مشکل تھا۔ امام ابو یوسف شدید غربت میں پلے بڑھے، لیکن ان کے اندر علم کی پیاس بے مثال تھی۔ امام ابو حنیفہ نے اس ہیرے کو پہچان لیا۔ انہوں نے نہ صرف انہیں پڑھایا بلکہ ان کے پورے گھر کا خرچ بھی اٹھایا۔ لیکن استاد کی وفات کے بعد غربت ایک بار پھر ان کی زندگی میں آ گئی۔ اب ان کے سامنے دو ہی راستے تھے، یا تو اپنے استاد کی طرح اصولوں پر قائم رہ کر تکلیفیں اٹھائیں یا پھر نظام کا حصہ بن کر عملی طور پر کچھ تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ تو یہاں آ کر کہانی کا سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا امام ابو یوسف کا فیصلہ اپنے استاد کے اصولوں سے ہٹنا تھا، یا یہ اسی منزل یعنی انصاف تک پہنچنے کا ایک بالکل الگ راستہ تھا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ تاریخ ہمیں اس کا کیا جواب دیتی ہے۔ یہ کوئی معمولی عہدہ نہیں تھا۔ امام ابو یوسف کو سلطنت کا پہلا قاضی القضات بنایا گیا، یعنی چیف جسٹس، اور یہ عہدہ خاص طور پر انہی کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ جس ریاست سے ان کے استاد نے ٹکر لی تھی، آج وہی ریاست انصاف کے لیے ان کے شاگرد کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اب ذرا اس سلائیڈ پر غور کریں، یہ دونوں عظیم انسانوں کے فرق کو بہت خوبصورتی سے واضح کرتی ہے۔ امام ابو حنیفہ نے باہر رہ کر مزاحمت کی تاکہ قانون ریاست کے دباؤ سے آزاد رہے، جبکہ امام ابو یوسف نے نظام کے اندر جا کر اصلاح کی تاکہ قانون کو ریاست کی پالیسیوں کا حصہ بنایا جا سکے۔ ایک نے قانون کو ریاست سے بچایا تو دوسرے نے اسی قانون کو ریاست میں نافذ کیا۔ اور یہ صرف تھیوری نہیں تھی، انہوں نے اپنے عمل سے دکھایا کہ وہ اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک مقدمے میں وقت کے خلیفہ کے خلاف فیصلہ دے کر تاریخ میں ایک مثال قائم کر دی۔ اس ایک فیصلے نے یہ ثابت کر دیا کہ عہدہ قبول کرنے کے باوجود ان کا ضمیر بالکل آزاد تھا۔ انہوں نے صرف مقدموں کے فیصلے نہیں سنائے بلکہ پوری ریاست کو ایک قانونی ڈھانچہ دیا۔ ان کی کتاب
کتاب الخراج جو خلیفہ ہارون الرشید کی درخواست پر لکھی گئی وہ اصل میں ٹیکس اور عوامی معاملات پر ایک مکمل آئین جیسی تھی۔ اس کتاب کے ذریعے انہوں نے انہی اصولوں کو ریاست کا حصہ بنانے کی کوشش کی جن کے لیے ان کے استاد زندگی بھر لڑتے رہے۔ تو ان دونوں راستوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ ان کی میراث ہمیں آج کیا سکھاتی ہے؟ یہ صرف دو لوگوں کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ اصول اور حکمت عملی کے درمیان توازن کا ایک ایسا سبق ہے جو کبھی پرانا نہیں ہو سکتا۔ اصل سبق یہ ہے کہ اگر انصاف کی جڑیں مضبوط ہوں تو شاخیں الگ الگ سمتوں میں پھیل کر بھی ایک ہی درخت کو گھنا اور سایہ دار بناتی ہیں۔ ایک نے اصولوں کی مزاحمت سے قانون کی جڑوں کو بچایا، دوسرے نے نظام میں شامل ہو کر اس کی شاخوں کو پوری ریاست پر پھیلا دیا۔ ان کے اختلاف نے اسلامی قانون کو کمزور نہیں کیا بلکہ اسے زیادہ لچکدار اور زیادہ طاقتور بنا دیا۔ تو کس نے زیادہ متاثر کیا، اصولوں پر ڈٹ جانے والے استاد نے یا نظام کو اندر سے بدلنے والے شاگرد نے؟ اس سوال پر ضرور سوچئے گا، کیونکہ یہ صرف تاریخ کا ایک سوال نہیں ہے، یہ وہ انتخاب ہے جس کا سامنا ہم سب کو اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی شکل میں کرنا ہی پڑتا ہے۔